علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھیے کیسے انجام ہوا فساد ڈالنے والوں کا۔ اس سے پہلے سورۃ اعراف میں 5 بڑی قوموں کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان قوموں میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور تبلیغ کا تذکرہ ہوا، اور پھر ان کے اجمالی کیفیات، ماننے نہ ماننے والوں کا انجام، اور اس امت کے لیے سبق کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ جو قوموں کے تذکرے ہوتے ہیں یہ سب اس امت کے لیے رہنمائی ہیں کہ جو بھی دعوت دین کا کام کرتا ہے تو ان کے سامنے جب پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اتنا محنت کی کہ ایک تو مایوس نہ ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ ان پر اس دعوت تبلیغ کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، ظلم ہوا، بے ادبیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کو پس پش نہیں ڈالا، ہمت کی ہے۔ تو اس امت کے لیے بطور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ ہی جس انسان کے اندر کوئی گناہ ہے تو اس کے لیے بھی عبرت کا سامان یہاں ہوتا ہے کہ دیکھو پہلی قوموں میں یہ بیماری پائی گئی اور انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر انسان ہلاکت سے تو ڈرتا ہے، نقصان سے تو ڈرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں، گویا صحیح راستے پر چلنے والے رہنماؤں کے لیے بھی اور جو غلط راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت سارا سامان موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کے تذکرے کے بعد اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت آگے تک بیان فرمایا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ پہلی قوموں کے تذکرے تو مختصر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے اور اس کو مختلف پہلو ذکر کیے گئے۔ اس کی وجہ ایک حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشین گوئی دی ہے کہ اس امت کے آخر میں لوگ بنی اسرائیل کے راستے پر چلیں گے، یہاں تک کہ قدم قدم پر ان کی اتباع کریں گے، اگر وہ کسی سراغ میں داخل ہوئے تو یہ بھی اس میں داخل ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل والی عادات اختیار کریں گے۔ تو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے تھے تو ان کے عادات گویا کہ اس امت کے آخر کے لوگ جو ہیں ان کی عادات ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اس وجہ سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا یا تفصیل سے تذکرہ فرمایا تاکہ اس امت کے لیے عبرت ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تم اگر ان کی اتباع میں اس طرح چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان سے مراد وہی پہلی قومیں ہیں، 5 قومیں جن کا تذکرہ آیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ جو زمانہ ہے اس کو صابی دور کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو دور ہے اس کو حنیفی دور کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 سال بعد میں آئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے 400 سال بعد میں آئے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام،
یہ 4 انبیاء کا زمانہ 300 سال پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حنیفیہ ائمہ میں سے عظیم المرتبت نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ قومیں 2 قسموں پر تقسیم تھیں، ایک قبطی تھے اور دوسرے بنی اسرائیل۔ تو دونوں کی طرف بھیجا۔ ان میں سے جو بنی اسرائیل تھے، یہ جو قوم تھی، کیونکہ انہوں نے دعوت قبول کر لی تو امت اجابت ان کو کہتے ہیں۔ اور جو قبطی تھے ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، 2-4 آدمی تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مثلا حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اسی طرح فرعون کی قوم میں سے ایک رجل مومن جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ لوگ تھے جو قبطی قوم میں سے تھے۔ باقی قوم ساری موسیٰ علیہ السلام کے مخالف رہی، تو ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ قبول کرنے والوں کو امت اجابت، نہ قبول کرنے والوں کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ یہاں فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ہماری نشانی، اپنی نشانیاں دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ فرعون یہ اس وقت کا مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کی اصل کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض فرماتے ہیں فرعون یہ تفرع سے ہے، اس کا معنی تکبر، کیونکہ متکبر تھا اس وجہ سے اس کو فرعون کہتے تھے، یا فروعن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے بڑا بادشاہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ سب سے بڑا مالک میں ہوں، رب میں ہوں، تو اس وجہ سے اس کو فرعون کہتے تھے۔ اور مصر کا جو بادشاہ تھا پھر اس کا لقب بھی فرعون پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مصر کے 4 ادوار گزرے ہیں۔ تو یہ جو دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ پہلے دوروں میں سے ایک تھا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بادشاہ تھا مصر کا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور یہ چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ تو اس موقع پر پھر یہ جو قبطی قوم تھی، یہ اپنے بادشاہ کو مقوقس تک کہتے تھے، مقوقس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کے جس بادشاہ نے دعوت قبول کی اور ہدیے بھیجے تھے، اس کا نام مقوقس تھا، اس کا لقب مقوقس تھا۔ اس سے پہلے فرعون کہتے تھے، جس طرح کہ ہندوستان کے بادشاہ کو راجا کہتے تھے، اور چین کے بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں، اور یمن کے بادشاہ کو طبہ کہتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک کے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا تھا، تو یہ فرعون بھی ایک لقب ہے۔ اس کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان، اور بعض نے اس کا نام آمسیس بھی لکھا ہے، اور یہ وہی فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قتل کے پیچھے پڑا اور بہت ساروں کو اس نے قتل کیا۔ پھر وہی فرعون تھا جو غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر چلے گئے۔ تو فرمایا ان کی طرف بھیجا، فظلموا بها، انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں، معجزات دیے گئے تھے، ان کی تعداد 9 ہے۔ قرآن مجید میں ان آیات میں آگے آ رہی ہیں 8 نشانیاں، اور 9ویں نشانی سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آگے اس کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا۔ انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ظلم کا کئی معنی آتے ہیں۔ ظلم کا معنی انکار بھی ہے، ظلم کا معنی یہ عدل کے مقابلے میں نا انصافی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی حق تلفی کرنا اور کسی کو قتل کرنا، اس پر بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ظلموں سے مراد انکار ہے کہ انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیے پھر ان فساد ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قصے کا خلاصہ بیان فرمایا۔ وقال موسیٰ، اگلی آیت سے پھر تفصیل سے اس قصے کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ سامنے رکھ دی ہے اس آیت میں
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ساری قوموں کا نقشہ سامنے کر دیا ہے کہ ساری قوم نے انبیاء علیہم السلام کو جس نے جھٹلایا، قوم کے جس حصے نے جھٹلایا وہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ ہر نبی کو ماننے والوں کی تعداد کم رہی ہے اور مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس زمانہ میں دین اسلام کے مخالف پوری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام کی قوم میں کامیاب وہی رہے اور عذاب سے وہی بچتے رہے جس نے اپنے نبی کی پوری اتباع کی ہے، تو ہم بھی تب بچ سکتے ہیں جب اپنے نبی کی مکمل اتباع کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی بتا دیا کہ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا تو پھر وہ کیسے غرق ہوئے۔ اسی دریا جس میں وہ غرق ہوئے، اسی دریا سے وہ لوگ نکل گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، مبعوث فرمایا، من بعدہم، ان 5 قوموں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں معجزات دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، فانظر، دیکھیے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد ڈالنے والوں کا انجام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب۔ یا اللہ بے دینی سے بچا، یا اللہ دنیا کے دھوکے سے بچا، عافیت نصیب فرما، ہمیں سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے احباب، جو ہم میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اس مسجد کے نمازیوں میں سے بہت سارے یا اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، ان کو راحت کروٹ راحت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدہ والد اولاد میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان کے درجات بھی بلند فرما۔ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔